میرے بچیا ذرا گلے لگ جاؤ، تیرا گرنا تیرے نانے تو برداشت نہیں ہوندا۔ میرے آقا نے مسجد دے سین وچوں حسین نو گل نہ لایا وے، ممبر تے لیا کے بٹھایا وے۔ میرے آقا نے امت نو سمجھایا اینو اولاد دا درد کہندے نے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے دوترے نو، اپنے چن، اپنے مکھن نو، اپنی آنکھاں دے چین تے قرار نو سینے نہ لا کے ممبر تے بٹھایا اور صحابہ نو کہا صحابہ دنیا میں اولاد واقعہ اسلام نے کہا ہے اولاد بھی فتنہ اور مال بھی فتنہ ہے۔ دیکھو کتنی محبت ہے اولاد کی کہ میں خطبہ چھوڑ کے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں حسین کو پکڑ کے ممبر پہ لے آیا ہوں۔ آج کل دا مولوی ہوندا اللہ دی قسمیں کئی فتوے ٹھوک دیندا پر نبی دے یاراں نے مصطفیٰ نو ویکھیا وے حسین پکڑ کے ممبر تے بٹھا دیتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے عزیزان من کملی والے محبوب نو منو، خاندان رسول نو منو، میرے آقا دے پیارے حسین دے درد نو اپنا درد سمجھ لو۔ حسین دا گرنا نانا رسول کولو سجدے دے دوران بھی برداشت نہ ہوئے، ممبر تے جمعہ پڑھان دیا بھی برداشت نہ ہوئے، او دے نانے کولو عرض کردہ پیا میں شمر پلید جیسے بے ایمانہ دے گھوڑیاں دیا سما حسین دے سینے تے آئیاں کہ میں برداشت ہون گیا۔ یہ تے فیصلہ قیامت نہ ہونا میں حسین دے قاتل سامنے آنگے، کیڑا منہ لے کے حضور دے سامنے جانگے۔ جدو سر حسین تن تو جدا آیا وے ذرا غور نہ سوچتے سی، جدا نانا حسین دا مسجد چے گرنا برداشت نہ کرے، میرے آقا آنا دی دنیا چے کہہ گئے میری امت میرے حسین نو شہید کر دوے گے۔ ذرا سوچ وہ کیسا منظر بیان کریے، اذان دین والے آنے اذان والے آنو شہید کر دیتا ہے، قرآن پڑھنے والے آنے قرآن والے آنو شہید کر دیتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ تیسرا پروگرام ہے اور میں کہا کرتا ہوں یہ شہادت حسین کا پروگرام میں امید کرتا ہوں رانا برادران تلمبہ میں یہ صدیاں چلائیں گے اور میں جملہ کہوں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں تینوں حسین دا درد دس جاوانا جنہ دا درد آؤ۔ امام زین العابدین مسجد نبی چ بیٹھے نے حدیث پڑھان والے نے، ایک کون امام زین العابدین ہے میرا سجاد عابد بیمار کربلا حسین دا آخری بچڑا کربلا چ بچے آئے۔ لوگ سنو حدیث پڑھان والا وے امام حسن بصری نہ دے شگردہ چے، امام زوری نہ دے شگردہ چے، عمر بن عبدالعزیز حضرت دوستاؤ نا جی حسین پاک دے شگردہ چوئے۔ اور سنیے سنیے عمر بن عبدالعزیز دے سامنے کسی نے کیا یزید امیر المومنین ہے تو امام صاحب نے لکھیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیتا اشرینی سوتن فی دبر یہ دی دبر تے بھی کوڑے مارو انہیں یزید نو امیر کیوں کیا وے۔ میں جملہ کہاں گا یہ محبت آل محمد کے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں سنیے ذرا دھیان سے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ترکی استنبول سے لے کے یہ لاہور تک اس کی حکومت 3 بر اعظم کا حکمران ہے۔ اور ذرا سنیے دھیان سے بڑے بڑے جناب اعلیٰ دور اور یہ کون بادشاہ عمر بن عبدالعزیز ہے سنیے جس کے 4 سالے بادشاہ ہیں، جس کا سسر بادشاہ ہے، جس کا دادا سسر بادشاہ ہے اور خود بھی بادشاہ ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں جی سنیے فاطمہ بنت عبد الملک کا خامد ہے اور مسلمہ بنت عبد الملک کا جناب اعلیٰ یہ بہنوئی ہے۔ سنیے سنیے ذرا دھیان سے یہ اتنا عظیم انسان امادی امام زین العابدین دے فیض یافتہ دے اندر موجود ہے 99 ہجری دی بات کر رہے آوے، اتنا قابل انسان امام زین العابدین نے تراشیا وے۔ وہ امام زین العابدین نے اپنے نانے دا دین لوگاں سکھان دینے۔ ایک بندہ آیان کرد کردہ ہے یا امام میں دیکھیا تُسی ہر وقت رون دے جے، میں ہر وقت کوشش کرنا ہے کوئی ایسا لمحہ آوے میں حسین دے پتر نے مسکراندہ دیکھا ہوں۔ امام زین العابدین دیا کھانڈول پہنجانے کہندے قرآن نہیں پڑھے آؤ سپارہ بھی 12واں رکوع بھی 12 ذکر بھی 12 دا ہے۔ نبی یعقوب دا ایک پتر وچھڑے ہے، بابا شک وچ 40 سال رویا ہے، یقین نہیں شک وچ رویا ہے 40 سال رویا ہے۔ مینوں پوچھدا میں عابد کیوں رونا ہے، مینوں پوچھدا میں سجاد کیوں رونا ہے،
مینوں پوچھدا ہے زین العابدین کیوں رونا ہے؟ آ تینوں دساں ایک وچھڑے آئی 40 سال رویا ہی مینوں پوچھدا میں یوسف دی جدائی وچ نبی 40 سال رویا ہے مینوں پوچھدا میں تانوں مسکراندا ویکھنا چاہنا ہے پر تاڈیاں اکھاں چوں آنسو رہندے نے کہندے میں اپنیاں اکھاں نال خاندان کٹدا ویکھیا ہے اور دشمنان اہل بیت نے کتنا ظلم کیا آل رسول سے حسین کی بہن شام میں پڑی ہے بھائی کربلا میں ہے سر دمشق میں ہے بابا نجف اشرف میں ہے نانا مدینہ میں ہے تو دنیا والوں مہمان بنا کر لوٹنا کہاں سے سیکھا ہے مہمان بنا کر لوٹنا کہاں سے سیکھا ہے مظلوم بھی مانتے ہو اور کہتے ہو حسین جنگ کرنے گیا تھا یہ کہاں سے تم نے سیکھا ہے حسین جنگ کے لیے نہیں گیا حسین تو خطوط لکھنے والوں کے کہنے پہ مہمان بن کے گیا تھا اور مدینہ کیوں چھوڑا تھا کہ کہیں ولید بن عتبہ مجھ پہ تلوار نہ چلائے اور میرے چاہنے والے اس پہ تلوار نہ چلا دے نانے کے شہر میں خون نہ بہے میں وہاں چلے جاتا ہوں یہاں یزید کی بیعت کے لیے مجھے مجبور کیا جائے گا اور یہاں یہ جملہ بھی حل کر دوں جی جب سب صحابہ نے بیعت کر لی تو یزید کی بیعت حسین کو بھی کر لینی چاہیے تھی ہاں تو مسجد کا امیر چننا ہو اتنا تقوی دیکھتا ہے طہارت دیکھتا ہے نیک پاک دیکھتا ہے اور لوگوں خلیفہ جس کو چنتے ہیں جس کی اطاعت کرتے ہیں تیرا اصول ہے اس کی اطاعت کرنے والے کی تقوی بھی اعلیٰ ہو طہارت بھی اعلیٰ ہو اخلاق بھی اعلیٰ ہو علم بھی اعلیٰ ہو میرا عقیدہ ہے حسین کی بیعت پہ کتابیں لکھنے والوں تمہاری آنکھوں پہ تعصب کی پٹی بدی ہے کس کو کہتے ہو یزید کی بیعت کرے میں لکھ کے دیتا ہوں کتاب تو لے کے آؤ ورقہ تم لے کر آؤ قلم تم لے کر آؤ کاغذ تم لے کر آؤ میں پاس کھڑا ہوں گا ایک صفحے پہ میں حسین کو پاک لکھوں گا دوسرے صفحے پہ تو یزید کو حسین کے برابر لکھ دے خطابہ چھوڑ دوں گا تیرا ہاتھ کام جائے گا یہ لفظ لکھتے بتاؤ میں لکھ کے دیتا ہوں جب حسین زمین پہ تھا اس ٹائم حسین سے بڑھ کے نیک بھی کوئی نہیں تھا دنا بھی کوئی نہیں اور تم پاکستان میں یہ کیسی کتابیں لکھنا شروع ہو گئے کہ جی ان کو بیعت کر لینی چاہیے تھی تو ایڈا سیانا ہوں تے اللہ تینوں انہوں نے دور چ پیدا کر دا تائیں تیرے ارگی جھوٹ نو 1400 سال بعد سکیا ہے بتاؤ بھی میں جو باتیں سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ کھڑے کرو ذرا مجھے پتہ چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے تو پکے آل محمد کے چوکیدار بن گئے ہیں ایک کھڑا کے کوئی جرات کرے تلمبے میں ابھی اپنی گاڑی کی چابی اور یہ 1 لاکھ درہم کی گھڑی اور یہ جناب وہ جو ترکی آپ کے نبی ڈرامہ دیکھتے ہیں عطا ترک یہ اس کے نبی علیہ اسٹائل کی گوٹھی ابھی انعام دیتا ہوں مولوی لیتے ہیں انعام دیتے نہیں ہیں چلو میں دے جاتا ہوں صرف جرات کرو حسین سے بڑھ کے اس ٹائم کوئی دنا تھا جس کی دنائی پہ مہر لکھی ہے کہ حسین جنت کا سردار ہے کوئی جرات تو کرے لکھاں کروڑاں ارباں خرباں یزید ہون حسین دے قدماں دی خاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے بھئی تم نے کیا تقابل شروع کر دیا تم نے یزید سے لینا کیا ہے حدیث رسول ختم ہو گئی ہیں حسین کی شان میں